کی نعت لحد میں اتار دو۔ پہلی صف مکمل کرے سر، آگے آگے آجائے، پہلی صف جا لو۔ دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار، دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادار دو، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادار دو، بس پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بڑا کھٹن، سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بڑا کھٹن، پڑھ کر درود ان پہ یہ لمحہ گزار دو، پڑھ کر درود ان پہ یہ لمحہ گزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم میرے نہایتی واجب القدر عزتوں کے لائق حباب ذی وقار قرب و جوار دور و نزدیک سے آئے ہوئے معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سامعین و حاضرین و ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم کوشش کریں اپنے وقت کے مطابق عید الاضحیٰ ادا کر سکیں۔ وقت کی نزاکت کا خاص خیال رکھتے ہوئے جلد از جلد مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔ حضرات ذی وقار، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور آپ بخوبی طور پر جانتے ہیں کہ آج کا یہ عظیم الشان دن عید الاضحیٰ اس عظیم ذات کی طرف متوجہ دلاتا ہے، توجہ دلاتا ہے، جس ذات نے تنہا ہو کر کائنات عالم میں اپنے رب کی ہر آزمائش پہ لبیک بھی کہا، اور اللہ نے انہیں اپنے فضل کے ساتھ پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ ان کا نام نامی اسم گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پوری عالم دنیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کی زبان پر جہاں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں پر جناب اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا تذکرہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، زمانے گزر گئے اور زمانے گزر جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، ابراہیم علیہ السلام کا نام، اسماعیل علیہ السلام کا نام صبح قیامت تک تر و تازہ تھا، تر و تازہ ہے اور تر و تازہ ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں سے جب کچھ چیز لینا چاہتا ہے تو پھر انہیں امتحان میں ڈال دیتا ہے، کبھی آل اولاد لے کر امتحان میں ڈال دیتا ہے، کبھی رزق لے کر دے کر امتحان میں دے ڈالتا ہے،
بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک کی تھی جنہیں اللہ نے اعلیٰ منصبی سے بھی مالا مال فرمایا اور اعلیٰ رتبے پانے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ امتحان میں اعلیٰ نمبر لے کر کامیابی حاصل کرنے سے بھی ہمکنار فرمایا ہے۔ ہر سال کی طرح ابراہیم علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف، جو میرا موضوع ہے عید قربان، اسی کی طرف آنا چاہوں گا۔ جو قرآن پاک فرقان حمید میں سے میں نے آیات مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور اس کے بعد حدیث مقدسہ۔ میرے اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے رب ابلی من الصالحین۔ اللہ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کی، رب ابلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ پیغمبر نے یہ دعا کی، رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ خَلِيمٍ۔ اونچی ذرا کو سبحان اللہ۔ اے میرے پیغمبر تو نے دعا کی یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اب سن فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ خَلِيمٍ۔ پھر ہم نے تجھے ایک پیارے بیٹے کی خوشخبری تجھے میں نے سنا دی، تجھے اللہ نے بیٹا عطا فرمائے گا۔ پھر عنقریب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کو پاک بیٹا جناب اسماعیل علیہ السلام جناب حاجرہ کے بطن سے عطا فرمایا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب یہ اسماعیل پیارا بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو گیا، تو رب کا قرآن کہتا ہے قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ پھر حکم رب العالمین نے اپنے پیارے خلیل پہ یہ نازل کیا، فرمایا خلیل اب امتحان آنے والا ہے، آگ میں تو بچ گیا، بڑی بڑی مصیبتوں سے تجھے میں نے امکنار کر دیا، اب بڑا امتحان آ گیا، تیرے جگر کے ٹکڑوں کی باری آ گئی، اب تو نے قربان کرنا ہی کرنا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے جب میں نے بیٹا اسماعیل جیسا پاکیزہ بیٹا عطا کر دیا تو فرمایا قَالَ يَا بُنَيَّ، ابراہیم علیہ السلام کو میرے پروردگار نے فرمایا ابراہیم اب بیٹے کو میرے نام پہ قربان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے سے یہ فرمایا یا بنیا، او میرے بیٹے، او میرے لخت جگر، انی اریٰ فی المنام، بے شک میں نے خواب دیکھا، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھ سے، فانظر ماذا تری، او بیٹا بتا، میں نے تو خواب میں یہ معاملہ دیکھا، بتا تیری اب مرضی رائے کیا ہے۔ اب بیٹے نے جب اپنے والد کی جناب والا یہ بات سنی تو فرمایا قال یا ابت افعل، او میرے بابا جان، او میرے ابا جان، افعل، آپ وہ کام کریں، افعل ما تؤمر، آپ وہ کام کریں جس کا میرے رب العالمین نے آپ کو حکم عطا فرمایا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا آپ وہ حکم کی تعمیل کریں، اس پہ پورا اتریں۔ ستجدنی، ان قریب آپ مجھے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آپ حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
جب یہ بات کہی تو ابراہیم علیہ السلام نے پیارے لخت جگر سے فرمایا اب چلو جاتے ہیں قربان کی طرف قربانی کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام پاک پیغمبر کے پاک ہاتھ میں جناب والا رسی موجود ہے، شاپر میں ڈالی، ہاتھ میں چھری بھی موجود ہے، دونوں باپ بیٹا جا رہے ہیں بڑی ناز اور محبت سے۔ پروردگار عالم بھی فرشتوں کے سامنے ناز فرما رہا ہے، آج میرا خلیل اپنے رب جلیل کے حکم کے نام پہ اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہی، دونوں باپ بیٹا چلے۔ ادھر شیطان نے جب یہ دیکھا کہ آج میرا تو ستیہ ناس ہونے والا ہے، میرا کلا کما ہونے والا ہے، میں نست و نابود ہونے والا ہوں، انسانی شکل میں آیا، آ کر جناب والا حضرت سیدہ ہاجرہ کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر عرض کرنے لگا۔ ہاجرہ فرمایا کیا کہتے ہو؟ فرمایا تمہیں خبر ہے تمہارا گھر والا ابراہیم تمہارے لخت جگر اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا وہ جناب والا اسے خواب آئی ہے کہ وہ رب کے نام پہ اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ جناب ہاجرہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کس کے کہنے پر؟ فرمایا رب العالمین کے کہنے پر۔ فرمایا جا دفع ہو جا، دور ہو جا، جب رب کے کہنے پر میرا شوہر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل بھی ہوں تو رب کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب شیطان کی بات نہ بنی، شیطان انسانی شکل میں حضرت پیارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہونے سے پہلے اسماعیل ذبیح اللہ کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہونے لگا، کہنے لگا پیارے بیٹے، فرمایا کیا کہتے ہو؟ فرمایا تمہیں خبر ہے تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ عرض کیا ہاں مجھے خبر ہے، ہم جناب والا خوشی کے آثار مرتب کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فرمایا نا تیری اس کم سنی کے عالم میں تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، اسے خواب آئی ہے کہ تجھے رب کے نام پہ قربان کرے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر رب کے نام پہ قربان میرا باپ کرنے جا رہا ہے تو میں اس کے ساتھ تیار ہوں۔ شیطان یہاں سے بھی نامراد ہو گیا، شیطان یہاں سے بھی مردود ہو گیا۔ آخری ہیلا بہانا ابراہیم علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر کہنے لگا ابراہیم خوابوں کی باتیں ہیں، خوابوں کی دنیا ہے، یہ کیسی باتیں تم سوچ کر ہاتھ میں چھری لے لی، رسی پکڑ لی، اور اتنے پیارے لخت جگر کو جو اللہ نے تمہیں 80 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، اس کو تم ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہاتھ میں کنکریاں لی اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا مردود دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، کنکریاں ماری اور پیچھے ہٹا۔ پھر چند لمحے آگے ابراہیم علیہ السلام گئے، پھر حاضر ہوا، کہنے لگے ابراہیم یہ خوابوں کی دنیا، یہ خوابوں کی باتیں ہیں، آپ کن باتوں پہ عمل پیرا ہونے کے لیے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکریاں لی، پھر جناب والا اسے مارا، حتیٰ کہ اسے جناب والا نامراد کہہ کے واپس کہہ دیا اور بتا دیا ابراہیم اپنے رب العالمین کے عزم سمیم پر، حکم الہی پر عزم سمیم کر بیٹھا ہے کہ رب العالمین کے نام پر اپنے بچے کو میں قربان کر کے رہوں گا۔ اب قرآن کہتا ہے جب دونوں باپ بیٹا چلے، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب اس جگہ پہ پہنچے تو باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پر لٹا دیا۔ کتنا پیار والا پیارا لخت جگر جو باپ کے حکم کے مطابق تابع ہو رہا ہے، ننھی عمر ہے، جناب والا پھر بھی باتیں بڑی عقل مندی کی کرتا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ اچھا بولو جان چھوڑنا تو اڑی راکو سبحان اللہ۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے فرمایا ابا جان قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ حکم کی تعمیل کریں جو آپ کو حکم ملا، میں انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلوا للجبین، جب باپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، رب العالمین کو یہ ادا پسند آ گئی۔ میرے اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیا، رب نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ۔ جب باپ نے بیٹے کو زمین پر ماتھے کے بل لٹا دیا تو رب نے فرمایا ہم نے ندا دی ابراہیم کو۔ کیا ندا دی؟ قد صدقت رؤیا ان کذالک نجزی المحسنین۔ اے پیارے اب باری یہ آ گئی ہے کہ بیٹے کو ذبح نہ کرنا، ماتھے کے بل لٹا دیا ہے۔ رب کہتے ہیں میں نے ندا دی، اے پیارے قد صدقت رؤیا، البتہ تحقیق تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اب توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگلا جملہ فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اور دنیا والوں یہ عقل مند لوگوں کے لیے آزا، یہ جناب والا خوبصورت اشارہ ہے عقل مندوں کے لیے اور واضح کھلی نشانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ رب فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ جب ہم نے آواز دی، روک لیا، فرمایا ذبح نہیں کرنا، تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے جنت سے جو 40 سال سے جنت میں کھاتا پیتا چلنے پھرنے والا مینڈا اسماعیل کی جگہ ابراہیم کے چھری کے نیچے بھیج دیا تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر ہم نے ایک مینڈا بھیج دیا، اور رب فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس نشانی کو چھوڑ دیا آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ سوچیں تو گے کیسی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے کی، وہ سوچیں تو گے کیسی تعمیل اسماعیل ذبیح اللہ نے کی، وہ جانچ پڑتال تو کریں گے کائنات عالم کے سامنے کیسی صدیاں گزر گئی، زمانہ گزر گیا، وقت گزر گیا، کون تھا ابراہیم، کون تھا اسماعیل، کیسی اللہ کے حکم پر لبیک کہا، باپ نے بھی سر جھکا لیا، بیٹے نے بھی سر جھکانے کے لیے تیاری کا اہتمام فرما لیا ہے۔ تو یہ تمام سوچیں دو گے۔ جزاک اللہ جی چودھری صاحب، توجہ فرمائیں، حضرت اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے چھوڑ دیا آخری آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ جانچ پڑتال کریں گے کیسا ہے ابراہیم، کیسا ہے خلیل، کیسا ہے اسماعیل، کیسا ہے ذبیح۔ اور رب آگے کیا کہتا ہے؟ سلام علی ابراہیم۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا او میرے ابراہیم تم پر تیرا پروردگار عالم سلام بھیج رہا ہے۔ میں کہوں جی سلامت رہو، آپ خوش ہوں گے جی، دعا ملی ہے۔ باپ اولاد کو کہے سلامت رہو، خوش ہو جاؤں، تھوڑا قریب ہو جائیں، خوش ہو جائیں گے۔ تو جناب والا جب پروردگار عالم ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے پیارے ابراہیم تجھ پر تیرے پروردگار کا سلام ہو، اونچی آنکھو یار سبحان اللہ۔ جب رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے پیارے تجھ پر تیرے پروردگار کا سلام ہو، کیا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اور رب العالمین نے پھر کیا مقام دیا ابراہیم علیہ السلام کو
کہ امت گزر گئی ابراہیم علیہ السلام کی، ماننے والے جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے تھے لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ جن کا یہ کلمہ تھا وہ گزر گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن رب نے وفا کا یہ مقام نعم البدر عطا فرمایا، بدلہ یہ دیا، فرمایا ابراہیم تیری قربانی چلی جائے گی، تیرا اسماعیل دنیا سے چلا جائے گا، خود بھی چلا جائے گا، لیکن صبح قیامت تک جہاں پہ محمد کی آل کا ذکر ہوگا وہاں پہ ابراہیم تیرا ذکر بھی ہوگا، تیری آل کا ذکر بھی ہوگا، آل کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ یہ زندہ و جاوید معجزہ ہے، کمال ہے میرے رب العالمین کا کہ اپنے پیارے پیغمبر خلیل اللہ سے جب امتحان میں کامیابی عطا فرما دی اور ثابت یہ کر دیا کہ اگر تو میرے نام پہ سر کٹانے کے لیے بیٹا تیار کرے گا تو قیامت تک میں یہ تجھے اعزاز دوں گا، جہاں پہ محمد و آل محمد پہ درود قیامت تک جاری رہے گا وہاں پہ ابراہیم تیری ذات پر بھی اور تیری آل پہ بھی درود و سلام جاری و ساری رہے گا۔ اب اگلی بات سماعت فرمائیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا ابن ذبیحین، او لوگوں میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، دو ذبیحوں کا، ذبیح کا مطلب ہے ذبح کرنے ہونے والا، لیکن اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، پھر ذبیح اللہ کیسے؟ لیکن بات یہ ہے کہ باپ کی نیت تھی میں ذبح کروں گا، رب نے نیت کو قبول کرتے ہوئے ذبیح اللہ کا لقب عطا فرما دیا۔ اور پھر دیکھو بڑے مزے کی بات، حضرت آدم علیہ السلام 350 سال تک روتے رہے، اللہ نے توبہ کیوں قبول کی؟ فرمایا جب وسیلہ پیش کیا محمد و آل محمد کا، اللہ نے توبہ قبول فرما دی۔ توبہ کیوں قبول فرمائی؟ فرمایا آدم علیہ السلام کے ماتھے میں میرے نبی کا نور موجود تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوبنے سے بچ گئی، نوح علیہ السلام خود بچ گئے، کیوں؟ فرمایا نوح علیہ السلام کی پشت میں مجھ محمد کا نور موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب والا آگ میں گرایا گیا، آگ سے پھر بچا بھی لیا گیا، کیوں؟ فرمایا اس ابراہیم کی پشت میں مجھ محمد کا نور موجود تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے چھری نے بچا لیا بظاہر، لیکن حقیقت میں خدا نے بچایا، کیوں؟ فرمایا اسماعیل کی جناب والا پشت میں میں محمد موجود تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اپنے پیٹ میں رکھا، جتنے دن 40 دن یا 10 دن مچھلی نے کچھ نہیں کہا، کیوں؟ فرمایا یونس کی پشت میں میں محمد موجود تھا، میں موجود تھا۔ حضرت عبداللہ میرے نبی کے والد کا نام ہے، جناب آمنہ کے شوہر کا نام ہے، کہتے ہیں کہ جناب والا انہیں بھی ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا میں ذبیح اللہ، انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے جناب عبداللہ۔ اب سنو حدیث پاک، میرے آقا نے حضرت واصلہ بیان کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا بے شک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو احسن اور افضل چنا ہے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو افضل و اعلیٰ بنایا ہے، بنو کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو افضل و اعلیٰ بنایا ہے، قریش میں سے جناب اللہ بنو ہاشم کو افضل و اعلیٰ بنایا ہے، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے جس ہستی کا انتخاب فرمایا ہے اور افضل و اعلیٰ بنایا ہے مجھ محمد کو افضل و اعلیٰ بنایا ہے، افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ اب ایک بات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام سے نبی کریم علیہ السلام کی پشت کا سلسلہ ہے سارا۔ دوسرا ذبیح اللہ عبداللہ کیسے ہو گیا؟ تو توجہ، آب زمزم کا کنواں کھودنے کی باری آ گئی، سارے قریش والے اکٹھے ہیں، جب کوئی منصوبہ تیار ہوتا ہے، مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، گھر بنانا ہے، تعمیراتی کام کرنا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں خاندان والے، رشتہ دار، محلے والے، برادری والے، آل اولاد، دعا کرتے ہیں ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ جب آب زمزم کو کھودنے کی باری آئی، جناب عبد المطلب عبداللہ کے والد، قریش والے بھی سارے اکٹھے تھے، آپ نے کنویں کو کھودنا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے آپ نے قریش والوں کے سامنے توجہ نظر مانی، کس چیز کی؟ فرمایا اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے، ان 10 میں سے ایک بیٹا میں رائے خدا میں قربان کروں گا۔ یہ کون نظر مان رہا ہے؟ جناب عبد المطلب۔ کس کے باپ ہیں؟ جناب عبداللہ کے۔ جناب والا کہہ رہے ہیں میرے 10 بیٹے ہیں، 10 میں سے ایک میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اور 10 میں سے اللہ نے عبد المطلب کو سب سے جو
प्यारा बेटा अता फरमाया, वो तेरे मेरे नबी की वालिद मुकर्रम जनाब अब्दुल्ला हैं। बाप की आदत होती है, बाज़ बच्चों में से बाज़ से प्यार करता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिद अब्दुल्ला से बेहद बहुत ज़्यादा प्यार था। जब बात आ गई, कुआं खुदवा दिया गया, सारे मामूलात तय हो गए, कुरैश वाले हाजिर हुए, फरमाया अब अपनी नज़र पूरी करो। जो नज़र मानी थी अब वो नज़र पूरी करो, मन्नत मानी थी पूरी करो। जनाबे हज़रत अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज़ कर लिया, फैसला कर लिया, मैं अब्दुल्ला को लेकर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने लगा हूँ। कुरैश के बड़े बड़े सरदारों ने जब ये मामला देखा, फरमाया हम भी मन्नतें मानते हैं, लेकिन अगर मन्नतें यही मानी जाएं कि बेटे कुर्बान किए जाएंगे, फिर औलाद हमारी कैसे बचेगी, ये जिंदगी का नस्ल कैसे चलेगी, ये कैसे सारा सिलसिला हो सकता है। सारे कुरैश वाले बड़े बड़े लोग जनाब अब्दुल मुत्तलिब की पाक बारगाह के अंदर हाजिर हुए। हाजिर होकर अर्ज करने लगे, बेटा कुर्बान नहीं करने देंगे, बेटा कुर्बान नहीं करने देंगे। ये सब हीलो हुज्जत, सब जहन के अंदर बातें डालने वाला परवरदिगार आलम है। क्यों? अब्दुल्ला के बतन, अब्दुल्ला की पुश्त में नबी का नूर मौजूद है। अच्छा तवज्जो, हजरत जब कुरैश वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास हाजिर हुए, हाजिर होकर अर्ज करने लगे हम ऐसा नहीं होने देंगे, तो अब्दुल्ला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया फिर क्या होगा? फरमाया कैसा करते हैं, फैसला कर लेते हैं। एक शख्स को बुलाया जो उनके नज़दीक कामिल अतम था, बुलाया, फरमाया क्या करना चाहिए? बच्चा हमने बचाना है, इसके बदले क्या किया जाए? उसने फैसला किया, एक पलड़े में कुरानदाजी की जाए, एक पलड़े में अब्दुल्ला का नाम, दूसरे इसके बदले में 10 ऊँट, कितने? 10 ऊँट रखे जाएं और दोनों के जनाब कुरानदाजी की जाए। दोनों में से जिसका नाम निकलेगा उसे कुर्बान कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, कुरानदाजी की गई, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। फिर हैरान परेशान हो गए, फिर पूछने वालों से पूछा अब क्या करें? फरमाया 10 ऊँट और ज्यादा कर दो, 10 ऊँटों का इजाफा और कर दो, 20 ऊँट हो गए। फिर कुरानदाजी की गई, फिर अब जनाब अब्दुल्ला का नाम। फिर क्या करें? फरमाया फिर 10 ऊँट डाल दो, 30 हो गए। करते 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 पूरे 100 ऊँट एक तरफ और जनाब अब्दुल्ला एक तरफ। 100 ऊँट जब मुकम्मल हो गए तो फिर फरमाया अब ऊँट कुरानदाजी करो। अब जाकर 100वीं बार किसका नाम निकला? ऊँटों का नाम लिखा। अल्लाह ने अब्दुल्ला को बचा लिया। अगर जनाब अब्दुल्ला ज़बह हो जाते तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कैसे आते? उनकी जनाब वाला पुश्त में नबी करीम अलैहिस्सलाम का नूर मौजूद था। लेकिन रब ने ये फैसला करना चाहा, रब गैरों से फैसला करवा रहा था कि अब अब्दुल्ला बचेगा, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद पैदा होगा, जो मशरिक से लेकर मगरिब तक, शमाल से लेकर जनूब तक, जिसकी आगाही के, मोहब्बत के, इज्जत के, अजमत के, अफजल व आला होने के चर्चे जमीन वाले भी करेंगे, आसमान वाले भी फरमाएंगे। इसलिए हुजूर ने फरमाया अना बनो ज़बीख़ैन, भाई मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी ज़बा होने से बच गए, जनाब अब्दुल्ला भी ज़बा होने से बच गए। हकीकत क्या थी? दोनों के अंदर नबी का नूर मौजूद था। और फिर अगली बात सुने, यह है मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जनाबे वाला अब्दुल मुत्तलिब की दास्तान जो मैंने आपको सुनाई है। अब अगली बात समाअत फरमाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ी बड़ी आजमाइशों से जहाँ पे नवाजा गया, वहाँ पे जनाबे वाला इस बात से भी आपको नवाजा गया कि आप मेहमानों के हक में, मेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया कायनात आलम में, दुनिया में अगर कोई मेहमान नवाज इस कायनात में मेरा मुखलिस बंदा है तो वो मेरा इब्राहीम है। फरिश्तों ने कहा अजीब बात है, पूरी कायनात में सिर्फ मुखलस और वाहिद बंदा इब्राहीम है, ये कैसे मुमकिन है? रब ने फरमाया मेरे फरिश्तों, मैंने रोज़े अज़ल से कहा था, तुमने कहा था ये खून रेजियां करेगा, ये कत्ल गारत करेगा, लेकिन मैंने क्या कहा था? काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, वो जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने पैगंबर आए, मानने वाले आए, तज़किरे करते थे, करते हैं, करते रहेंगे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक का। लेकिन मैं बात कर रहा था, फरिश्ते ने अर्ज़ की हुजूर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये कैसे मुमकिन है? पूरी कायनात में एक इब्राहीम ऐसा है जो मैं मेहमान नवाज है, एक मंगता आए, लाखों मंगते आए, हजारों मंगते आए, खाली नहीं लुटाएगा, जोलियां भर भर के दे के जाएगा। रब्बुल आलमीन ने जब ये बात कही तो फरिश्ते ने कहा अगर हुक्म हो तो मैं चेक ना कर लूं?
پروردگار عالم نے فرمایا آگ میں ڈالا پھر بھی چیک نہیں کیا، بیٹے کی باری آئی پھر بھی چیک نہیں کیا، سارے معمولات آئے پھر بھی چیک نہیں کیا، ہاں آخری بار ہے جاؤ چیک کر کے آ جاؤ میرا ابراہیم مہمان نوازی کے حق میں کتنا بڑا دلیر ہے۔ وقت پورا ہو چکا لیکن ابھی بندے حاضر نہیں ہوئے بارش کی وجہ سے، تو مزید ہم 10-15 منٹ بات کو اوپر لے کے جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیں حضرت ذی وقار، توجہ میری طرف آپ بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب بارگاہ سے یہ بات ملی، اللہ نے کہی فرشتوں کو کہ میرا ابراہیم بڑا مہمان نواز ہے، فرشتوں نے کہا کیسے ممکن ہے؟ رب نے فرمایا جاؤ امتحان لے لو، چیک کر لو۔ فرشتہ آیا انسانی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام، بھیڑ بکریاں، جناب والا یہ سارے معمولات، ایک کھیت میں بیٹھے اللہ کی ذکر کرتے ہوئے اور ساتھ بکریاں بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں۔ اور بھیڑ بکریاں چرانا کوئی عیب نہیں، بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا جتنے پیغمبر آئے سب پیغمبروں نے بھیڑ بکریوں کو پالا بھی ہے، چرایا بھی ہے، ان کا دودھ بھی پیا ہے، سارے پیغمبروں نے مستقل بات دلائل کے ساتھ۔ توجہ فرمائیں، اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ رب العالمین نے حکم دیا جبریل فرشتے کو جا چیک کر کے آ جا میرا ابراہیم کتنا بڑا مہمان نواز ہے، توجہ فرمائیں جب یہ بات کہنے کے لیے جناب والا فرشتے کو بھیجا گیا، ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ پہ آرام فرما رہے تھے، بکریاں دمبے بیڑے بکریاں کھانا پینا کر رہی تھی، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اسی اسنا میں اچانک دائیں طرف سے ایک آواز آئی، لا الہ الا اللہ یا خیو یا قیوم یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے جو بھی صفاتی نام ہیں کوئی بھی لے لو، اللہ کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محبت سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں کھولی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، بندہ نظر نہیں آیا، اٹھے تو ایک بندہ نظر آ گیا، جب بندہ نظر آیا قریب گئے، فرمایا او اللہ کے بندے کتنا پیارا نام لیا پروردگار عالم کا، میرا دل کرتا ہے یہ ایک نام ایک مرتبہ پھر لے لے، جو اللہ کا ذکر کیا ہے یہ پھر لے لے۔ فرشتے نے کہا پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے اللہ کا نام لیا ہے، اب اپنی مرضی سے نہیں تیری مرضی سے نام لے رہا ہوں، بتا نام تو میں پروردگار کا لوں گا، صبر کرو ذرا، پروردگار کا نام تو لوں گا لیکن اس کے بدلے میں تو مجھے معاوضہ کیا دے گا، معاوضہ کیا دے گا؟ تو فرمایا یہ جو بھیڑے ہیں یہ میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ کا ذکر کیا، فرمایا میرا دل کرتا ہے ایک مرتبہ پھر اللہ کا نام لے، پھر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اس نے کہا دو گے کیا؟ فرمایا جو بکریاں ہیں یہ بھی تجھے دے دیں گے، پھر اللہ کا ذکر کیا، فرمایا اور مزہ آ گیا، اب اور اللہ کا نام لے، او ابراہیم دو گے کیا؟ فرمایا یہ اونٹ ہیں یہ بھی تجھے دے دیں گے، فرمایا پھر اللہ کا ذکر کیا، فرمایا بڑا مزہ آ گیا پھر اللہ کا نام لو۔ وہ کہنے لگا فرشتہ جو انسانی شکل میں بیڑیں دے دی، بکریاں دے دی، اونٹ دے دیے، اب تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تم مجھے دو گے کیا، معاوضہ کیا دو گے؟ فرمایا تمہارے پاس بیڑ آ گئی، بکریاں گئی، اونٹ آ گئے، انہیں چرانے کے لیے کوئی بندہ تو درکار ہوگا نا، وہ کوئی بندہ تو تجھے ملے گا نا جس کی ضرورت تجھے پڑے گی۔ فرمایا ہاں، فرمایا رب کا ذکر کر، پھر رب کا ذکر بلند کیا، فرمایا جا اب ابراہیم بھی تیرا ہو گیا ہے۔ فرشتے نے الالان کھڑے ہو کر مسکرا کر کے فرمایا میں انسانی شکل میں آیا تھا، فرشتہ کبھی داخیہ قلبی کی شکل میں انسانی شکل میں آتا ہے، کبھی موسیٰ اشری کی شکل میں آتا ہے، جناب والا توجہ، تو فرمایا میں بندہ نہیں رب کا فرشتہ تھا اور رب کی طرف سے تیرا ممتحن امتحان لینے والا آیا، اور آج میں چیک کر رہا تھا کہ تو کتنا مہمان نواز ہے اور کتنا بڑا سخی ہے، یقیناً میرا رب نے خود فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو فرمایا نہ مجھے بیڑوں کی ضرورت ہے، نہ بکریوں کی ضرورت ہے، نہ اونٹوں کی ضرورت ہے، ابراہیم میں سارے تیرے ہی ہے اور تو ان کا ہے اور یہ تیری ہیں، میں جا رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ خلیل اللہ ہے، رب کے حکم پہ صابر بھی ہے، شاکر بھی ہے، اور اس کے مصمم دیے ہوئے عقیدہ توحید الہی پر پختہ ایمان بھی ہے۔ آل کی باری آئے پھر بھی قربان، اولاد کی باری آئے پھر بھی قربان، مال کی باری آئی پھر بھی قربان، سب کچھ قربان کر کے بتا دیا ابراہیم وہ ہے جس میں رب کی رضا بول رہی ہے، اور رب وہ ہے جس کے حکم کے مطابق ابراہیم زندگی کا دستور چلا رہا ہے۔ اب آخر میں قربانی کے حوالے سے 2-3-4 باتیں اور بات ختم۔ میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ فرماؤ، توجہ فرمانا،
قربانی کے متعلق بڑی پیاری اور خوبصورت حدیث پاک میں چند کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو آج کے موضوع کی مناسبت سے بھی ہے. وہ کیا ہیں؟ توجہ فرمائیں. میرے آقا سید کونین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بیان کرتے ہیں. میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قومی یا فاطمہ تو فاشہدی ادخی تک اما ان لکے بے اول قطرت تقطر من دمہا مغفرتن کل ذنب اصابتے ہی واما انہو یجاؤ بہی یوم القیامہ بلخومہا ودمائہا 70 دیفن ثم توزع فی میزانک. اب توجہ فرمائیں میرے آقا کونین عید الاضحیٰ کا دن ہے. میرے آقا کونین نے اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ تو زہرا کو بلایا. فرمایا میری بیٹی میرے قریب آؤ, یہ قربانی کا جانور تمہارے سامنے ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے, اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤ. اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کرنے والا بندہ قربانی کے جانور کے سامنے کھڑا ہونا اس کا یہ سنت ہے, اور رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ پسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ قربانی کرنے والا بندہ جب قربانی کی جائے تو اس کے پاس موجود ہو. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ آپ کھڑی ہو جاؤ, اپنی قربانی کے پاس آؤ. سنو بے شک قربانی کے خون سے پہلے, قطرے کے گرنے سے پہلے بندہ مومن سمیت ہر بندے کے پچھلے گناہ کی مغفرت ہو جاتی ہے. سنو جناب والا انا بہا یوم القیامہ بلخومیا, یہ قربانی کا اجر قیامت کے دن لایا جائے گا. بلخومیا جناب والا یہ لایا جائے گا. ودمایا اپنے جناب والا بالوں سے سمیت لایا جائے گا, خونوں سمیت لایا جائے گا. 70 دیفن, اور اس کے 70 درجے بڑھا کر میزان میں رکھا جائے گا. ترازو میں رکھ کر قربانی کرنے والے کے اعمال کو میرا پروردگار عالم مزید بڑھا عطا فرما دے گا. فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے قریب. پھر میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے لیے 10 سال لگاتار میرے آقا نے قربانی کی. میرے آقا نے چھری اپنے ہاتھ میں لی. فرمایا اللہم ان بے اے میرے اللہ, بے شک میں تجھے اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں اے اللہ تیرے نام پر, اور اپنی طرف سے محمد و آل محمد و امت محمد. آقا نے قربانی کا جانور ذبح کیا. فرمایا یا اللہ یہ میری طرف سے, میری آل کی طرف سے, میری پوری امت کی طرف سے میں قربان کر رہا ہوں, پوری امت کی طرف سے میں قربان کر رہا ہوں. سرکار نے غریبوں کی علاج اس وقت بھی آج تک رکھی ہے. فرمایا جو غریب صبح قیامت تک قربانی نہیں کرے گا اس کی طرف سے محمد اپنی زندگی میں قربانی دے کے جا رہے ہیں. اگلی بات, اور بات میں ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں, توجہ فرمائیں. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. صحابہ نے پوچھا حضور قربانیاں کیا ہیں, ان میں کیا اجر ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ خسنہ, قربانی کے جانور کے ہر بال میں اللہ نے ہر بال کی نسبت آپ کو نیکی عطا فرمائے گا, ہر بال کی نسبت نیکی عطا فرمائے گا. بکل شعرۃ من الصفوف خسنہ, اور جو اس کی چمڑی ہے نا کھال, اس کے بدلے بھی اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا. ان کے جناب والا خون کا قربانی کرنے والا بندہ جب قربانی کرتا ہے, میرے آقا نے فرمایا جب اس کا خون کا قربانی کا پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں, قربانی کرنے والے کے گناہ میں رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. قربانی کرنے والے کا اتنا بڑا مقام ہے. اور پھر اور بات, میرے آقا نے فرمایا, صوفیاء فرماتے ہیں, بزرگ لکھتے ہیں 10 جانور جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. 10 جانور جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. ان میں سے نمبر 1 آقا علیہ السلام کی اونٹنی, یہ جنت میں جائے گی, کسوہ. نمبر 2 صالح علیہ السلام کی اونٹنی, یہ بھی جنت میں جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا, یہ بھی جنت میں جائے گا. اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا, یہ بھی جنت میں جائے گا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی گائے, یہ بھی جنت میں جائے گی. یونس علیہ السلام کی مچھلی, یہ بھی جنت میں جائے گی. عزیر علیہ السلام کا گدھا, یہ بھی جنت میں جائے گا. اور اصحاب کہف کا کتا, یہ بھی جنت میں جائے گا, یہ بھی جنت میں جائے گا. اصحاب کہف کا کتا یہ بھی جنت میں جائے گا. یہ 10 جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے. تو بابا یہ بے زبان ہوگا, وفاداری نبی سے کریں تو جائیں جنت میں. بندہ ہو اشرف المخلوقات ہو اور وفاداری خدا رسول سے کرے اور جہنم میں چلا جائے, یہ کبھی ایسا ہو سکتا نہیں ہے. تو بہرحال عزیز گرامی القدر 10 منٹ میں نے آپ کو مزید دیے. اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں, اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اور اس میں ایک اور بات مجھے اور ذہن میں یاد آ گئی. قربانی کرتے وقت جب ہم جانور زمین پر گراتے ہیں, عموماً بعض جگہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ اسے زمین پر گرا کر پھر دعا مانگی جاتی ہے. لیکن اچھا طریقہ یہی ہے, اسے سرکار نے فرمایا آزان نہیں دینی چاہیے. اسے جب کھڑا ہو اسے گرانے سے پہلے دعا کر لینی چاہیے.
دعا کر کے اسے گرانا چاہیے، قبلہ رو ہونا چاہیے، جناب والا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اسے ذبح کرنا چاہیے۔ اور بہتر یہ ہے جو بندہ قربانی کرے وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر مکمل ذبح نہیں کر سکتا تو ذبح کرنے والے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لے، اس کی طرف سے وہ سلسلہ ادا ہو جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جو جانور ہیں سرکار نے فرمایا انہیں ادب سے لے کے جاؤ، ادب سے جناب والا ذبح کرو، اور پھر انہیں جناب والا ہر اس عیب سے جناب والا اپنے آپ کو اور اس جانور کو بچاؤ جو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے میں تمہاری رکاوٹ بنے، یعنی پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم نے اتنے پیسے دیے اور قربانی کرے، ہوتا ہے نا بندے کے ذہن میں ہم نے اتنے پیسے دیے ہمارے حصے میں گوشت کیوں کام آئے گا، ہیں یہ اگر بات کی تو قربانی نہیں ہوگی، صرف گوشت ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے حضرات، تو اپنی نیتیں، اخلاص، پیار، یہ نیت رکھیں کہ یہ ہم سنت ابراہیم پہ عمل کر رہے ہیں، اپنے نبی آقا علیہ السلام کی سنت پہ، آپ کی آل پہ، آپ کے صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے زندگی کا یہ سلسلہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اور قربانی کے گوشت کے شرعاً 3 حصے کیے جائیں، اپنا، رشتہ داروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا۔ آج کل ایک حصہ فریج کا بھی ہوتا ہے، جی ایک حصہ فریج کا بھی ہوتا ہے، اس کا بھی حصہ رکھنا چاہیے لیکن بہت کم رکھنا چاہیے، اتنا نہیں کہ غربا، مساکین، جو حقدار لوگ ہیں وہ رہ جائیں اور ہماری فریجیں بھر جائیں، یہ بات اچھی نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا نے منع فرمایا ہے، فرمایا 3 حصے کرو، اپنا، رشتہ داروں کا اور جناب والا غربا، مساکین کا۔ تو عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ آپ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب احباب کی حاضری قبول فرمائے، قربانیاں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نیت سماعت فرمائیں اور پھر نماز پڑھیں۔ میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کی، 2 رکعت نماز، عید الاضحیٰ، واجب، ماہا کا مطلب ہے 7، 6 تکبیروں زائد کے، منہ میرے طرف خانہ کعبہ، پیچھے امام صاحب کے، اللہ اکبر، ثنا ہوگی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر جناب والا الحمدللہ پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ تکبیر ہوگی۔ پہلی مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے آپ نے چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے آپ نے چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے آپ نے باندھ لینے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ قرات ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، پھر دوسرے رکعت میں ہم کھڑے ہوں گے، پھر جناب سورہ فاتحہ سورت ساتھ ملے گی، قرات ہوگی، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، آواز آئے گی آپ کو اللہ اکبر، ہاتھ کھول کے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ کھول کے آپ نے کانوں کو لگا کے پھر جوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے چھوڑنے نہیں ہیں بلکہ باندھ لینے ہیں ناف کے نیچے، ٹھیک ہے جی۔ پھر چند سیکنڈ کے بعد ہی پھر تکبیر ہوگی اللہ اکبر، تو آپ اب رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح آپ کی 2 رکعت نماز جو ہے وہ کامل و اتم ہوگی۔ پھر عید کی نماز جب ختم ہوگی، نماز کے بعد خطبہ سننا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے جی، خطبہ بھی واجب ہے، نماز بھی واجب۔ خطبہ بھی آپ اسی طریقے سے سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یقیناً سب اب آپ کو سمجھ بھی آ چکی ہے، اب اپنی صفیں درست فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اسے چاہ کے درخت بند کر سکتے